دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ تاریخ میں کتنے ہی دعوے ہیں جو غلط ثابت ہو گئے۔ ہم آپ کو ایسے ہی 9 حقائق کے بارے میں دکھانے والے ہیں جو کبھی سچ سمجھے جاتے تھے لیکن اب بالکل ہی غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلا غلط فیکٹ یہ سمجھا جانا ہے کہ آئی کیو ٹیسٹ ذہانت جانچنے کا صحیح پیمانہ ہے۔ ایک وقت تھا جب کسی بھی شخص کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کا آئی کیو ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور اس کے نتائج کو حتمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 2012 میں کینیڈا میں کی گئی ایک زبردست ریسرچ سے یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یہ تحقیق اونٹاریو یونیورسٹی نے کنڈکٹ کی تھی اور اس میں 1,00,000 افراد نے آن لائن حصہ لیا تھا۔ ریسرچ میں ثابت ہوا تھا کہ ایک ہی طرح کی ریسرچ سے مختلف لوگوں کی ذہانت ناپنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ درست جوابات دینے سے ذہانت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ دیے گئے سوالوں میں سے فلاں شخص کو اتنے درست جوابات آتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں طویل ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ذہانت ماپنے کے لیے کم از کم 3 طریقوں سے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جن میں شارٹ ٹرم میموری، مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت اور الفاظ کے استعمال کی مہارت جیسی صلاحیتوں کو الگ الگ جانچنا چاہیے۔ ان سب کے الگ الگ ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ دوسری اور سب سے مزے کی بات جو غلط ثابت ہوئی وہ ہماری تنہائی ہے۔ ہزاروں سال سے انسان یہی سمجھتا رہا ہے کہ زمین کے علاوہ اور کسی سیارے پر زندگی موجود ہی نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ کیپلر ٹیلیسکوپ جو کہ ایک بہت ہی زبردست خلائی دوربین ہے، اس کے ذریعے جو تصاویر ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ہماری کہکشاں میں 25 ارب ایسی جگہیں ہیں جہاں زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو سکتی ہے، اور یہ تو صرف ہماری ایک گلیکسی ملکی وے کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات میں تو ہزاروں لاکھوں ارب گلیکسیز اور بھی موجود ہیں، تو اب ہم زیادہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایریا 51 میں خلائی مخلوق کی موجودگی بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ کنسپریسی تھیوریز کی ہسٹری میں ایک تھیوری بہت مشہور تھی اور یہ تھی ایریا 51 کے متعلق۔ مشہور تھا کہ امریکہ نے اپنے اندر موجود ایک جگہ ایریا 51 میں ایک خلائی مخلوق کا جہاز ایلین اسپیس کرافٹ چھپا رکھا ہے۔ ایسا مشہور اس لیے تھا کہ وہاں دراصل کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر ہی ریسٹرکٹڈ ایریا کے بورڈز لگے ہوئے تھے اور خلاف ورزی کرنے والے کو 1 سال قید کی سزا کی وارننگ بھی دے دی گئی تھی۔ یہ کہانی اس قدر مشہور ہوئی کہ کچھ ریسٹورنٹس نے اپنے نام بھی ایسے ہی رکھ لیے جیسے کہ ایریا 51 ایلین سینٹر وغیرہ۔ لیکن جب 2010 میں اس ایریا کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا تو یہ سب کہانیاں دم توڑ گئیں، کیونکہ وہاں تو کوئی خلائی مخلوق تھی ہی نہیں، بلکہ یوں تھا کہ امریکی ایئر فورس کے استعمال کی یہ ایک جگہ تھی جسے کولڈ وار کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور جاسوسوں سے بچانے کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا۔ آج کل بھی یہاں امریکی ایئر فورس نئے جنگی جہازوں کی ٹیکنالوجی پر ہی کام کرتی ہے، لیکن اب یہ پہلے کی طرح ممنوع ریسٹرکٹڈ ایریا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ لڑکیاں میتھ میں فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سال ہا سال سے یہی مسکنسیپشن چلا آ رہا ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں میتھ میں قدرتی طور پر اچھا پرفارم نہیں کر سکتی، کہ جیسے اس کی کوئی بایولوجیکل ریزن ہے۔ لیکن 2011 میں کی گئی ایک ریسرچ نے صدیوں پرانی یہ متھ بھی غلط ثابت کر دی ہے۔ وسکونسن میڈیسن یونیورسٹی نے اس حوالے سے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس میں دنیا بھر سے ڈیٹا جمع کیا گیا۔ اس ڈیٹا کو انالائز کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں ریاضی میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق ان کی بایولوجی سے ہرگز نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس معاشرے اور اس ثقافت سے ہے جہاں وہ رہتے ہیں، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ جہاں لڑکیوں کو زیادہ مواقع ملتے ہیں وہاں ان کا میتھ بھی اچھا ہے، اور جہاں ان کو کم موقع ملتے ہیں وہاں ان کا میتھ کمزور ہے۔ 5واں فیکٹ جو غلط ثابت ہوا وہ سائنسدانوں کی ایک غلط فہمی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک سائنسدان یہ عام سمجھتے تھے کہ ڈائنوسورز بھی سانپ کی طرح اپنی جلد، اپنی سکن شیڈ کر سکتا تھا۔
اگر آپ کے ٹیچر نے بھی کبھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ سانپ اور چھپکلی کی طرح ڈائنوسورز بھی ایک ہی بار میں اپنی اسکن اتار سکتے تھے تو انہوں نے آپ کو بہت پرانی بات بتائی۔ کبھی واقعی یہ فیکٹ سمجھا جاتا تھا لیکن اب نہیں۔ اب سائنسدانوں نے یہ بات ڈائنوسورز کے فوسلز پر ریسرچ سے ثابت کر دی ہے کہ ایسا بالکل ممکن نہیں۔ ہاں، ڈائنوسورز ایک وقت میں اپنی جلد کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ ضرور شیڈ کر سکتے ہیں، بس اتنا حصہ جتنا ڈینڈرف میں ہمارے سروں سے گر جاتا ہے۔ چھٹی حقیقت جو غلط ثابت ہوئی وہ آپ کے بچپن سے بہت تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ ویڈیو گیمز ہر برائی کی جڑ ہے۔ آنکھیں، عادتیں اور صحت، ہر چیز اس سے بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا سچ میں ویڈیو گیمز کھیلنا اتنا ہی برا ہے جتنا اسے بتایا جاتا تھا؟ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 2018 میں کی گئی ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دراصل ویڈیو گیمز ڈپریشن میں مبتلا افراد کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کو کھیلنے سے ان کا دھیان سوچ اور پریشانی سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ واش روم میں بیٹھ کر گھنٹوں اسمارٹ فون پر گیمز کھیلنا بھی درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں 7ویں فیکٹ کو۔ آپ نے کبھی مردے کو حرکت کرتے دیکھا؟ ڈر گئے نا؟ کیونکہ آپ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ ڈیڈ باڈیز حرکت نہیں کر سکتی۔ یقین جانیے آپ غلط فہمی کا شکار تھے۔ جی بالکل غلط فہمی ہی کہا ہم نے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردہ جسم بھی حرکت کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے فرسٹ ہیومن باڈی فارم میں ہونے والی ریسرچ کے مطابق مردہ جسم میں 1 سال تک حرکت ہوتی رہتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ موت واقع ہونے کے بعد انسانی جسم میں موجود لیگمنٹس یا ٹیشوز کی ڈیکمپوزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے لگ بھگ 1 سال تک مردہ جسم میں تھوڑی بہت حرکت مختلف قسم کی ہوتی رہتی ہے۔ 8ویں بات یہ کہ زرافے کے جسم پر نقطے اس کی عمر سمجھی جاتی تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ زرافے کے جسم پر موجود سپاٹس یا نقطوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جتنے گہرے ہوں گے زرافے کی عمر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لیکن آسٹریلیا ہی کی ایک یونیورسٹی کوئنز لینڈ کی ریسرچ نے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ یونیورسٹی نے 66 زرافوں پر 12 سال تک تحقیق کی، جس سے ان کو یہ پتا چلا کہ زرافے کے جسم پر موجود یہ نشانات اس کی عمر سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ ہلکے رنگ کے ڈاٹس والے میل زرافے فیمیل زرافوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، جبکہ ڈارک کلر کے ڈاٹس والے زرافے گہرے رنگ کے نقطے جن پر ہوتے ہیں وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور صرف میٹنگ کے لیے، ملنے کے لیے کسی فیمیل زرافے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دور چلے جاتے ہیں۔ 9ویں بات، 9th فیکٹ جو غلط ثابت ہوا وہ یہ کہ دھوپ میں جاتے وقت سن بلاک لگانے سے ہماری جلد کینسر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سورج کے سامنے جانے سے پہلے اپنی اوپن سکن کو سن بلاک سے کور کر لینا چاہیے تاکہ سکن کینسر سے محفوظ رہا جا سکے۔ لیکن اب امریکی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسم کو پھلنے پھولنے کے لیے سن لائٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فیکٹ جو سمجھا جاتا تھا کہ سن بلاک لگانا بہت ضروری ہے، یہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مطابق سورج کی روشنی نہ لینا اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک شخص کا مسلسل سگریٹ پیتے رہنا اور اسے عادت بنائے رکھنا۔ یعنی دھوپ میں رہنے والے انسان کی صحت دھوپ سے بچنے والے سے کہیں اچھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ دھوپ میں رہنے والے انسان کی طبعی عمر بھی بند جگہوں پر رہنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سن برن سے بچنے کے لیے سن بلاک نہ لگائیں۔ ضرور لگائیں، لیکن جہاں بہت ضرورت ہو وہاں لگائیں، کیونکہ دھوپ آپ کی سکن کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہم نے آپ کو 9 ایسے فیکٹس دکھائے جو پہلے صحیح سمجھے جاتے تھے لیکن اب ان کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ایک فیکٹ آپ بھی بتائیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا فیکٹ ہے جسے آپ پہلے درست سمجھتے ہوں اور یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کے علم میں آیا کہ اب یہ فیکٹ نہیں رہا؟
ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو کائنات میں تنہا نہ ہونے کی تھیوری پسند آئی یا آج سے آپ سن بلاک کریم لگانا بند کر رہے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو بگ سوچو کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔